الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صحیح بخاری کے اندر مختصراً اور صحیح مسلم کے اندر تھوڑی تفصیل کے ساتھ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اذا تحدث عبدی بأن يعمل حسنة، جب میرا بندہ دل میں نیت کرتا ہے کہ وہ نیک کام کرے گا تو فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنًا مَا لَمْ يَعْمَلْ، جب دل میں نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں جب تک اس نے وہ نیکی نہیں کی۔ صرف دل میں ارادہ کیا کہ وہ نیک کام کرے گا، ابھی اس نے وہ نیک کام کیا نہیں تو میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہوں۔ فَإِذَا عَمِلَهَا، اور جب وہ نیکی وہ کر گزرتا ہے، اس نیک کام کی جو نیت اس نے کی ہے وہ نیک کام انجام دے دیتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، تو پھر اس نیکی کے لیے اسے جس پر عمل کیا اس نے، ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہوں، ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہوں۔ اور اس کے برخلاف وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، اور جب وہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ برائی کرے گا، گناہ کرے گا، برا کام کرے گا، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، تو میں اس کو بخش دیتا ہوں، اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک کہ وہ اس برائی کو کر نہ لے۔ اور جب اس برائی پر عمل کرتا ہے، اس برائی کو کر گزرتا ہے تو انا اکتبها له بمثلها، تو اسی کے برابر جتنا گناہ کیا ہے اتنی ہی سزا یا اتنا ہی گناہ میں لکھتا ہوں، جتنی برائی کی ہے اسی کے مطابق، یعنی ایک برائی کی ایک گناہ لکھتا ہوں، 2 برائی کی 2 گناہ لکھتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا اکرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قالت الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں کہ رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئۃ وهو ابصر به، فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، یہ تیرا بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کو کہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے زیادہ دیکھنے والا ہے تو وہ برائی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور قبوہ، انتظار کرو، انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انتظار کرو، دیکھتے رہو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، اگر وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو جتنا گناہ کیا ہے، جتنی برائی کی ہے، اسی کے مطابق اس کا گناہ لکھو۔ وَإِنْ تَرَكَهَا، اور اگر اس برائی کو کرتا نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا ہے کرنے کا، کرتا نہیں ہے، تو فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ انما ترکها من جراء، کہ اس نے میرے خوف کی وجہ سے، من جراء، میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے اس نے اس کام کو چھوڑا ہے۔ میرے ڈر سے، میرا ڈر اس کے دل میں آیا، میرا خوف اس کے دل میں آیا
تو اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھو. غور کیجئے, ایک نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک ثواب مل رہا ہے اور اس نیکی کو کرنے پر اس ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے, 10 گنا تک لکھا جا رہا ہے, 10 گنا تک لکھا جا رہا ہے اس نیکی کا ثواب. اور برائی کا ارادہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے اور برائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ اس برائی پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں, اور اگر عمل کر رہا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جا رہا ہے, اور اگر ارادہ کر کے چھوڑ دے رہا ہے اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے, تو پھر ایک نیکی لکھا جا رہا ہے. 3 حالتیں ہو گئی, ارادہ کیا کوئی گناہ نہیں, عمل کیا صرف ایک گناہ, اور عمل نہیں کیا ارادہ کر کے اللہ کے ڈر سے خوف سے چھوڑ دیا تو پھر ایک نیکی اس کے حق میں لکھی جا رہی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ, جو اگر تم میں سے کوئی آدمی اسلام لاتا ہے اور اپنا اسلام اچھا کرتا ہے, یعنی خالص اور سچے دل سے, نفاق سے خالص نفاق سے, بغیر نفاق کے, دل میں کوئی نفاق نہیں ہے اور اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ, اس کا اسلام اگر اچھا ہوتا ہے تو فکل حسنۃ یعملها تکتب بعشر امثالها الى 700 ضعف, تو اس کی نیکی, کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر کتنا لکھا جاتا ہے, 10 گنا سے لے کر کے وہ نیکی, اس نیکی کا ثواب بڑھتا رہتا ہے 700 گنا تک, 700 گنا تک. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبْ بِمِثْلِ حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ, اور ہر گناہ, ہر برائی جو وہ جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے تو اس کا گناہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنے برائی کا ارتکاب کیا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اسلم العبد, جب بندہ اسلام لاتا ہے, فحسن اسلامہ, اس کا اسلام یقین و خلوص کے ساتھ ہو, نفاق اور ریا سے پاک ہو, تو یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان ظلفہا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشَرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْف, اور اس کے بعد کے لیے پھر بدلہ شروع ہوتا ہے. اسلام لایا, جتنے بھی گناہ, جتنی بھی برائی کیا تھا, اسلام لانے کے بعد, توبہ کرنے کے بعد, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سارے گناہ کو معاف کر دے گا, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد نیکی یا برائی کا بدلہ شروع ہوتا ہے. اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب 700 گنا سے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس نیکی کا ثواب ملتا ہے. وَالسَّيِّئَةَ بِمِثْلِهَا, اور برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے برابر ہی اسے برائی کا گناہ ملتا ہے. إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا, الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کے لیے اسے درگزر کر دے اور معاف فرما دے تو اس کے لیے اور اچھا ہے. یعنی غور کیجئے, نیکی اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی چیز تو جتنے بھی گناہ کیا ہے, جتنا بھی گناہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ کو معاف کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اسلام لانے کے بعد اچھا اسلام ہوتا ہے, صحیح مسلمان ہوتا ہے, اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, پکا ہوتا ہے, اسلام صحیح ہوتا ہے, تو اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب بلکہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے, ابھی ارادہ کرتا ہے, عمل نہیں کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک ثواب لکھتا ہے. اور اگر نیکی پر عمل کرتا ہے, جس اچھے کام کا ارادہ کیا ہے اس اچھے کام کو انجام دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اس نیکی کے 10 گنے کے برابر اس کا ثواب لکھتا ہے, اس کا ثواب دیتا ہے, اور وہ ثواب بڑھتا رہتا ہے, وہ ثواب بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک 700 گنا تک وہ ثواب بڑھتا ہے.
اور وہی بندہ جب برائی کرتا ہے, برائی کی نیت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت پر, ارادے پر پکڑ نہیں کرتا. پھر اس نیت کر کے اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا اور اس برائی کو چھوڑ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا ہے, ایک نیکی اسے دیتا ہے, ایک ثواب دیتا ہے. اور اگر اس برائی پر عمل کرتا ہے تو اس کا گناہ صرف اس برائی کے برابر دیتا ہے. جتنی برائی کیا ہے, جتنا گناہ کیا, اس کے برابر ہی اس کا گناہ ہوتا ہے, اس کو سزا ہوگی اسی کے حساب سے. ہاں, ایک اور صورت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس گناہ کو معاف کر دے تو یہ اور بھی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اپنی رحمت سے, اپنی شفقت سے, اپنی مہربانی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرتا ہے. بندہ توبہ کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور قیامت کے دن بڑا گناہ ہو شرک اور کفر کے علاوہ تو پھر, اور نفاق کے علاوہ, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہے اسلام میں نیکی اور برائی کا بدلہ, اور اس کا میزان, اس کا ترازو, اس کا حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, کہ نیکی کے لیے تو بے تحاشا ثواب رکھا ہے, اور برائی پر بھی اتنی ہی سزا دے گا, اتنا ہی گناہ لکھے گا جتنا انسان کرے گا. اور معافی کا دروازہ بھی کھولے ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اسلام کو اچھا کر دے, ہمارے اسلام کو خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. نفاق اور ریاکاری سے, عدم خلوص سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اسلام کو, ایمان کو پاک رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ ان نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے, اور قیامت کے دن اپنی رحمت میں, اپنی بخشش میں, اپنی رضا میں ہمیں جگہ دے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.